بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہے قسط نمبر 35 رباعی ناول کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سہرا اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر تیزی سے بڑے بڑے نوالے لینے لگی تھی۔ مگر یہ بات تو تھی، چاہے اس نے جیسے مرضی کھائے ہوں، مگر جو قیس کے ہاتھ کے کھانے کا مزہ تھا وہ یہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کا ایک ایک نوالا لیتے اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندہ اٹکنے لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی قیس اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے گا۔ مگر اس کی نظریں ابھی تک اسے بے چین کر رہی تھیں، کیونکہ وہ یک ٹک بغیر پلکیں جھپکائے اسی کو تو دیکھی جا رہا تھا جس پر وہ خواہ مخواہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ تم کہیں اور نہیں دیکھ سکتے کیا؟ مجھ سے ایسے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ آخر کار وہ پلیٹ میں چمچ پٹکتے دانتوں کو پیستے بولی تھی۔ ہاں، تم اپنے کھانے کو دیکھو، میں اپنے کھانے کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار پھر وہ اسے کامیابی سے غوطہ لگانے پر مجبور کر چکا تھا، جس پر اس نے جلدی سے پانی کے کئی گھونٹ حلق میں انڈیلے تھے اور فوراً اٹھتے سنک کے پاس گئی تھی پلیٹ دھونے، جب قیس نے اس کے پیچھے سے اسے اپنی پناہوں میں لیتے اس کے ارد گرد ہاتھ جمائے تھے کہ وہ اس کا جسم لرزش کا شکار ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو، وہ اس کی آغوش میں قسم ساتے ہوئے بولی تھی۔ تم چھوڑو نا، میں کر لیتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتے بولا تھا، جس پر اس کی کان کی لوئیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کے جسم میں کپ کپی محسوس قیس زیر لب مسکرا دیا تھا۔ زہرا جی، آپ اتنی کپ کپاہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ ایک دم اسے پلٹتے اسے دونوں اطراف سے اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی، مگر زیادہ دیر ان کی گہری آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ لا پائی تھی۔ مجھے جانے دو، وہ ہلکا سا منمناتے ہوئے بولی تھی۔ اتنا بڑا ہجر میری جھولی میں ڈالنے کے باوجود بھی مجھ سے دور جانا چاہتی ہیں آپ؟ تو ایسا ناممکن ہے زہرا جی، وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے بولا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نیچے اتارو مجھے، وہ اپنی ٹانگیں جھلاتے ہوئے بولی تھی، شرم سے مرنے کے قریب جو تھی وہ، لیکن اسے کمرے کی بجائے اپارٹمنٹ سے باہر لے جاتے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ وہ سرسراتے لہجے میں بولی تھی، جہاں آج رات ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ وہ اسے اپنی باہوں سے اتارتا گاڑی میں بٹھاتا بولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیچ پر بنے ہٹ پر موجود تھے، جسے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ایک ویڈنگ نائٹ کپل کے لیے، مگر یہ ہٹ کوئی عام جگہ نہ تھی۔ محبت کے اظہار سے زیادہ یہ قیس کے درد کی نمائش تھی۔ ہر دیوار پر، ہر پھول پر، ہر شمع کی لو میں ایک اداسی چھپی تھی، ان دونوں کے یادگار لمحے۔ یہ سب کیا ہے؟ زہرا کا لہجہ سخت نہیں مگر لرزتا ہوا تھا۔ قیس نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خواب ہے جو میں نے تمہارے جانے کے بعد بھی روز دیکھا، روز تمہیں بلایا، روز خود کو سمجھایا کہ شاید تم واپس آ جاؤ گی، مگر تم تو یہاں آ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئیں۔
اور میں وہاں ہر لمحے سانس لینے کو ترستا رہا۔ زہرا کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ یہاں ہجر کاٹنے بھی اسی کے لیے آئی تھی۔ کیس، مجھے لگا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ وہ آنکھیں جھکائے بولی۔ کیس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نفرت؟ میں تم سے کیسے نفرت کر سکتا تھا جب تم میری ہر سانس میں، ہر دعا میں، ہر نیند میں تھی؟ لیکن ہاں، اب میں چاہتا ہوں تم سچ سنو اور ان راتوں کا سامنا کرو جس میں صرف میں تھا اور میری تنہائی۔ وہ آگے بڑھا، زہرا کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم ہو اور میرے سوال اور آج کی رات، زہرا جی، جن سے آپ چاہ کر بھی بھاگ نہیں پائیں گی۔ بیچ ہٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی کیس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا اور کچھ جلنے لگا تھا۔ اتنے سال، اس نے زہرا کو دیوار سے ٹکائے ہوئے کہا، اتنے سال صرف تمہاری سانسوں کی آواز یاد کر کے جیا ہوں میں۔ اب یہ سانسیں مجھے لوٹاؤ گی تم، وہ بھی پورے حق سے۔ زہرا کچھ کہنے کو بولنے ہی لگی تھی مگر کیس کے لب اس کے الفاظ چھین چکے تھے، شدت سے، گرفت سے، جیسے برسوں کا غصہ، پیار اور ہجر ایک ساتھ اس لمس میں اتر آیا ہو۔ وہ پل دو پل کی نرم خواہش نہ تھی، یہ لمس وہ وعدہ تھا جو کیس اپنے تڑپتے وجود سے لے رہا تھا۔ زہرا نے پہلے مزاحمت کی مگر کیس کے لمس میں وہ بے خودی تھی جو اس کے ہوش بھی چھین چکی تھی۔ کیس، رک جاؤ۔ وہ ہانپتے ہوئے اسے دور کرتے بولی، آنکھیں بند تھیں ابھی بھی شرم سے۔ یہ سب اچانک کیس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اچانک تو تم گئی تھی، بغیر کچھ کہے، بغیر کسی وضاحت کے۔ میں ہر رات تمہارے جانے کا حساب کرتا رہا۔ اب جب تم میرے قریب یہاں کھڑی ہو تو یہ بھی تمہارا ہی فیصلہ ہے زہرا۔ وہ اسے آہستگی سے بیڈ کی جانب لے جاتے اسے اپنے سحر میں جکڑتے بولا تھا۔ ہر قدم پر اس کی نظریں اس کے بدن سے لپٹی جا رہی تھیں۔ تم جانتی ہو، جب تم چلی گئی تھی میں نے خود کو سزا دی، آج میں وہ سزا تمہارے لمس سے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ زہرا کی پلکیں اس کی بات سن کر بھیگ گئیں مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ کیس نے اس کی لٹ کو انگلی سے ہولے سے کھینچا۔ نہ بے رحمی تھی نہ نرمی، محض ایک گہرا حق جو برسوں کے انتظار سے بنا تھا۔ آنکھوں میں اجازت کا تاثر تھا جس پر وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ مجھے دیکھو، کیس نے دھیرے سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ آج مجھے پیار نہیں کرنا، تمہیں یہ احساس دلانا ہے کہ تمہاری ہر سانس میری ملکیت ہے۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر خود جھک کر اس کے چہرے پر لب رکھے، ہر ایک جگہ پر، ماتھے سے گردن تک، جیسے برسوں کی تپش کو ٹھنڈا کر رہا ہو۔ زہرا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، چہرہ گلابی، آنکھیں نم، اور دل کیس کے ہر لمس سے کانپنے لگا تھا۔ کیس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اب نہ تم جاؤ گی نہ میں جانے دوں گا، آج صرف ہم ہوں گے اور یہ رات۔ صبح کا منظر دھندلا اور تھکا دینے والا تھا۔ نورالعین گہری آنکھوں کے ساتھ بچی کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھی تھی کمرے میں۔ کچھ دیر سونے کے بعد ہی وہ پھر سے اٹھ گئی تھی۔ رات کئی بار وہ اٹھ چکی تھی۔